اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجویری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں ہمزاد کی تذکیر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ عمل میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ عمل کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ یہ عمل آپ نے نچندی جمعرات رات 1 بجے شروع کرنا ہے۔ چاند کی 3 تاریخ کے بعد جو بدھ آئے گا وہ دن گزار کر رات 1 بجے آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ چہرہ آپ کا اس میں قبلہ شریف کی طرف رہے گا، یعنی کہ مغرب کی طرف رہے گا۔ حصار اس میں آپ نے لازمی لگانا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار اور آیت الکرسی 11 بار پڑھ کر آپ نے، اگر نیچے کچی زمین ہے تو نئی چھری پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں سال کو لگا لینا ہے۔ اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو پھر آپ نے کولے یا چاک پر دم کر کے دائیں طرف سے اپنے حصار کو کھینچ لیں گے۔ تو 3 بار اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لیں گے تو آپ کا جسمانی اور دائرے والا دونوں حصار ہو جائیں گے۔ اور جس کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ کمرہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا سامان نہیں ہونا چاہیے، کمرہ بالکل خالی ہو۔ بخور آپ نے اس میں اچھی خوشبو والی اگربتیوں کو جلانا ہے اور عطر گلاب یا چنبیلی کو اپنے کپڑوں پر لگانا ہے۔ تو پرہیز میں آپ نے جلالی و جمالی کرنا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی۔ اور جو میرے بہن بھائی ہیں شادی شدہ ہیں وہ حقوق زوجی سے پرہیز کریں گے۔ آپ نے اس میں سرکہ نہیں کھانا، ہینگ نہیں کھانی، چھوارا نہیں کھانا، تازہ پھل نہیں کھانے، خشک پھل جنہیں ہم خشک میوہ جات کہتے ہیں وہ نہیں کھانے۔ آپ نے اپنے بال نہیں کٹوانے، جو سنت کے مطابق بال کٹوانا جائز ہے وہ کٹوا سکتے ہیں، باقی کوئی بال نہیں کٹوانے۔ ناخن نہیں کٹوانے آپ نے، اور چمڑے کے کسی بھی بنی ہوئی چیز کا آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ پرہیز آپ کا اس عمل کے دوران رہے گا۔ آپ نے اپنے جو حصار لگایا ہے اس کے باہر آپ نے موم بتی یا سرسوں تیل کا ایک چراغ جلا کر حصار کے باہر رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے دائرے کے اندر بیٹھ کر آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ تو عزیمت جو آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ آپ کی عظیم شریف ہے۔ اس عظیم شریف کو آپ نے 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 41 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے اسی طرح سے آپ نے اس عمل کو 21 دن جاری رکھنا ہے۔ 21 دن میں اگر کسی بھائی کو روحانیت کی کمی کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوتی تو وہ پھر اس کو 40 یوم کرے گا، تو 40 یوم میں اس کی حاضری ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی پڑھائی کو مکمل کر لیا ہے تو پھر آپ اسے اشارے سے آپ اسے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی پڑھائی کو مکمل نہیں کیا تو آپ اس کو اشارے سے بیٹھنے کا کہہ دیں، وہ بیٹھ جائے گا۔ جب پڑھائی آپ کی مکمل ہو جائے تو وہ پوچھے گا کہ مجھے کیوں بلایا آپ نے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کاموں میں میری مدد کرو اور میرے کام کیا کرو۔
تو وہ مان جائے گا، پھر آپ نے حضرت کو اس سے قسم لینی ہے۔ قسم اس طرح لیں گے، قسم کھاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا آپ آؤ گے، جدھر بھی میں بھیجوں گا آپ جاؤ گے، جو کام بھی میں کہوں گا آپ کرو گے، مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو کوئی نقصان نہیں دو گے، اور میرے کاروبار میں کوئی بندہ یا رکاوٹ پیدا نہیں کرو گے۔ تو پھر وہ ایک شرط آپ پر رکھے گا، وہ شرط آپ نے ہر صورت میں سوچ سمجھ کر قبول کرنی ہے، کیونکہ اس شرط کو روزانہ کی بنیاد پر آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک دن بھی آپ نے اس کی شرط کو پورا نہ کیا تو وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور پھر دوبارہ کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے وہ شرط بہت زیادہ سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل سے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو یا کسی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مجھ سے وہ بات پوچھ سکتے ہیں، وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور عمل کر کے اپنے فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔